بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکہ شریف سے دین کی دعوت کا آغاز کیا، لوگوں کو بتایا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، کوئی الہ نہیں ہے سوائے اللہ کے، اور میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کا رسول ہوں۔ پھر قرآن مجید کی دعوت دی۔ تو یہ جو دعوت تھی، جوں لوگوں نے قبول کرنا شروع کی، لوگوں کی تعداد بڑھنا شروع ہوئی، آہستہ آہستہ اس دعوت نے اتنا فروغ پایا کہ فتح مکہ کے دن 1.25 صحابہ اکرام تک حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جماعت کے کارکن بن چکے تھے، اور اسی طرح یہ دعوت کا فروغ آگے چلتا رہا، اور چلتے چلتے وہ وقت بھی آیا کہ روح زمین پر بہت بڑی قوت اور طاقتور اسلامی ریاست بن کر ابھری، جس کا رقبہ 22 لاکھ مربع میل تک پھیل چکا تھا۔ تحریک منہاج القرآن بھی اسی مصطفی انقلاب کی بات کرتی ہے۔ تحریک منہاج القرآن کا جو موٹو ہے، جو مقصود ہے، وہ بھی وہی انقلاب پاکستان کی سرزمین پر برپا کرنا ہے۔ اور حضور شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری صاحب نے بڑا واضح اور بڑا کیٹاگوریکلی اس بات کو کلیئر کر دیا ہے کہ جب تک یہ نظام باقی ہے، اس وقت تک پاکستان کے اندر کوئی بہتری یا کوئی خیر کی توقع نہیں کی جا سکتی۔ لہذا سب سے زیادہ ضروری اور سب سے اہم چیز ہے مصطفی انقلاب کے لیے کہ اس نظام کو بدلا جائے۔ اور مصطفی انقلاب کا مطلب ہی یہ ہے کہ یہ جو پاکستان کے اندر ایگزسٹ کرنے والا سامراجی اور انگریز کا دیا ہوا فساد اور تباہی اور بربادی پر مبنی نظام ہے، یہ اس نظام کی جگہ پر وہ نظام نافذ کیا جائے جو اللہ رب العزت نے انسان کی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے انسان کی نیچر کے مطابق پرفیکٹلی بنا کر بھیجا، یعنی قرآن و سنت کا نفاذ ہے۔ تو قرآن و سنت کا نفاذ اگر پاکستان میں کرنا ہے تو اس کے لیے الیکشن کا طریقہ اور رستہ ہم دیکھ چکے، آزما چکے۔ بہت ساری جماعتیں اس کے اندر ہیں، مگر کوئی 2 سیٹیں 4 سیٹیں لے کر بیٹھی ہوئی ہے، مگر کوئی بھی وہ جماعت جو پاکستان کے اندر اسلامی انقلاب چاہتی ہے، وہ اس پاور میں اور اس پوزیشن میں نہیں ہے کہ وہ پاکستان کا نظام بدل سکے۔ نظام بدلنے کی جو آئیڈیالوجی حضور شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری صاحب نے ہمیں دی ہے، وہ صرف یہ ہے کہ 1 کروڑ نمازی، 1 کروڑ لوگوں کو یہ شعور دینا ہے، لوگوں کو اس مقصد کی طرف لانا ہے کہ ان کو وہ یہ سمجھ جائیں کہ جب تک یہ نظام نہیں بدلتا اس وقت تک ہمارے پاکستان کے اندر رہتے ہوئے مسائل کا خاتمہ نہیں ہو سکتا۔ تو اس کے لیے تحریک منہاج القرآن نے جو طریقہ لوگوں کو اپنے پاس اپنی طرف بلانے کا اور جو سورس آف دعوت بنایا ہے، وہ 4-5 چیزوں پر مشتمل ہے جو ہم نے اسٹرونگلی اور میجرلی کرنی ہے۔ اس میں پہلا طریقہ، پہلی ایک بات، پہلا ایک سورس جو ہے وہ فہم دین کا ہے، جس پر ہم واٹس ایپ کے اوپر گروپس بناتے ہیں، براڈ کاسٹ لسٹیں بناتے ہیں، اور ان لسٹوں کے اندر ہم حضور شیخ الاسلام کے خطابات کے ویڈیو لنکس بھی بھیجتے ہیں اور کلپس بھی بھیجتے ہیں۔ اس کے بعد دوسری ہماری جو ایکٹیویٹی ہے وہ حلقات درود کی ہے، یعنی ہم درود پاک پڑھتے ہیں، پھر اس درود پاک کے حلقہ کے اندر ہم کوئی 25-30 منٹ کا حضور شیخ الاسلام کا کوئی خطاب چلاتے ہیں مختلف موضوعات پر۔ اور تیسری جو ایکٹیویٹی ہے ہمارے ہاں، جس پر
اس وقت تحریک منہاج القرآن کا جو مرکز ہے وہ بہت زیادہ توجہ دے رہا ہے اور بہت زیادہ زور دے رہا ہے، وہ مراکز علم ہے۔ مراکز علم سے مراد یہ ہے کہ ایک مرکز نے ایک کورس بنایا ہے، اور وہ کورس جو ہے ہم نے لوگوں کو پڑھانا ہے، اور پڑھانے کے لیے کوئی علماء کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ سادہ FA BA پڑھا لکھا بندہ بھی اس کورس کو بہت آسانی سے سمجھ بھی سکتا ہے اور سمجھا بھی سکتا ہے، پڑھ بھی سکتا ہے اور پڑھا بھی سکتا ہے۔ اور چوتھی چیز جو ہماری تھی وہ درس قرآن ہے، یعنی ہم یہ چاہ رہے ہیں، تحریک منہاج القرآن یہ چاہ رہی ہے کہ ہر یونین کونسل کے اندر کم از کم ایک ماہانہ درس قرآن مجید رکھا جائے، اور اس کے ذریعے سے لوگوں کو بتایا جائے کہ قرآن مجید ہم سے کس طرح کی زندگی کی گزارنے کی ڈیمانڈ کر رہا ہے، اور اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خواہش ہم سے کیا ہے کہ ہم کس طرح کی زندگی گزاریں۔ تو یہ جو 4-5 ایکٹیویٹیز ہیں، ہم نے دیکھا ہے کہ لوگ دین سے اتنا زیادہ دور جا چکے ہیں کہ اب جو ہمارے ساتھ لوگ وابستہ ہیں ان کے پاس بھی نماز پنجگانہ ادا کرنے کا ٹائم نہیں ہوتا۔ لوگوں کو اتنے سارے کام، 3-4 کام 4-5 لوگوں نے ہی ہر جگہ پہ کرنے ہوتے ہیں، تو ان کو ایسا ممکن نظر نہیں آ رہا تھا کہ پہلے ہفتے کے اندر ایک دن لوگوں کو بلایا جائے اور انتظام کیا جائے، چائے وائے اس کا ارینج کیا جائے کہ وہ حلقہ درود کے لیے آئیں، پھر دوسرے تیسرے دن بعد وہیں پہ حلقہ مرکز علم کی کلاس کی جائے، اور پھر وہ درس قرآن کا سلسلہ بھی وہیں کیا جائے، وہ 2-4 لوگ کرنے والے۔ تو اس طرح وہ کام ہو نہیں پا رہا تھا۔ تو اس پر ہم نے ڈسٹرکٹ تحریک منہاج القرآن کی جو ہماری ضلعی باڈی ہے، ضلعی تنظیم ہے، اس نے بیٹھ کر اس پر ڈسکس کیا کہ اس کو ہم کس طرح ایزیلی اور آسانی کے ساتھ کامیاب بنا سکتے ہیں کہ ہمارے دعوت کے یہ تینوں جو چاروں ٹولز ہیں ان کو ہم استعمال بھی کر سکیں، اور ہم وقت بھی لوگوں کا تھوڑا لیں اور اپنا وقت بھی ہمارا تھوڑا لگے۔ تو اس سلسلے میں پھر ہم نے یہ طریقہ کار طے کیا کہ جو ہمارا حلقہ درود ہے، جہاں پہ آلریڈی ہمارا حلقات درود ہمارے چل رہے ہیں، انہی کو ہم مراکز علم کے اندر کنورٹ کریں گے، اور اس کا جو ٹائم پیریڈ ہے، اس کا جو طریقہ کار ہے، اس کو ہم چینج کریں گے۔ اور اس میں پہلے ہمارا پونا گھنٹہ حلقات درود پہ لگتا تھا، جس میں ہم 20-25 منٹ درود پاک پڑھتے تھے، 20-25 منٹ کا حضور شیخ الاسلام کا کوئی خطاب چلاتے تھے، اور اس کے بعد ہم دعا کرتے تھے۔ اب ہم نے اس کو اس طرح چینج کیا ہے کہ اس کا ٹائم جو ہے وہ 1.25 گھنٹہ کیا ہے، اور 1.25 گھنٹے کے اندر 20 منٹ ہم درود پاک پڑھیں گے، اور اگلے 20 منٹ ہم حضور شیخ الاسلام کا کوئی خطاب سنیں گے، اور اس کے بعد ہمارے پاس 40 منٹ 35 یا 40 منٹ بچتے ہیں، اور 35-40 منٹ کے اندر ہم مرکز علم کا جو پہلا سیمیسٹر ہے اس کا لیکچر پڑھائیں گے، اور اس کے لیے ہم کوشش کریں گے کہ اس مرکز علم کو کلاس کی شکل دی جائے۔ تو جس بیٹھک کے اندر یا جس کمرے کے اندر یا جس جگہ پر ہم مرکز علم کی کلاس کریں گے، اس کے باہر ہم فلیکس لگائیں گے مرکز علم کی، اور اس کے بعد ہم ایک فارم داخلہ بنا رہے ہیں، وہ داخلہ فارم ہم ہر مرکز علم کو دیں گے، اور جتنے لوگ وہاں پہ حاضر ہوتے ہیں ریگولر داخلہ لینا چاہیں، ہم باقاعدہ لوگوں کا داخلہ ایڈمیشن کریں گے مرکز علم کی کلاس کے لیے، اور اس کے بعد ہم ایک رجسٹر وہاں پہ رکھیں گے، جتنے ہمارے پاس لوگ داخل ہوں گے جو باقاعدہ ریگولر کلاس میں آنا چاہیں گے، اس کو ہم اس رجسٹر کے اندر اوپر درج کریں گے، اور ہر پروگرام میں ان کی اٹینڈنس لگایا کریں گے۔ جب ہماری یہ جو سیمیسٹر ہیں وہ ختم ہو جائیں گے، تو ہم ان کے اینڈ پر جن لوگوں کی، جن طلباء کی، جن افراد کی اٹینڈنس اس میں 80% ہوگی، ان کو ہم باقاعدہ اسناد بھی دیں گے فیصل آباد ڈسٹرکٹ تحریک منہاج القرآن کی طرف سے۔ تو اس طرح ہمارا وہ کام، اور 3 جو ہفتے ہیں وہ ہم اس طرح
مرکز علم چلائیں گے، یعنی 20 منٹ درود پاک، 20 منٹ کا خطاب اور 35 منٹ کی مرکز علم کی کلاس۔ اس طرح جو ہمارے دوست جنہوں نے یہ مراکز علم کا سلیبس پڑھایا ہے وہ یہ بتاتے ہیں کہ اس کے اندر جو بہت لمبا لیکچر ہے وہ بھی 30 سے 40 منٹ کے درمیان کور ہو جاتا ہے۔ تو اس طرح ہم مرکز علم کی کلاس بھی اسی ایک ہی جگہ پڑھائیں گے، حلقہ درود بھی اسی ایک ہی جگہ کریں گے، اور جو لوگ وہاں آتے ہیں ان کے جتنوں کے پاس موبائل اینڈرائیڈ موبائل ہیں ان کے اوپر واٹس ایپ کے اوپر ہم براڈ کاسٹ لسٹیں بھی بنائیں گے، اور ان کو آگے کلپ سینڈ کرنے کا طریقہ بھی ان سب لوگوں کو سکھا دیں گے۔ اور اس چوتھا جو ہمارا پروگرام دروس قرآن کا رہ جاتا ہے، جہاں پہ ہمارا حلقہ درود ہو رہا ہے، جہاں ہم 1.25 گھنٹے کی مرکز علم کی کلاس کریں گے، اسی کے اندر مہینے میں ایک بار کوئی سنڈے ہم منتخب کر لیں گے، اور اس سنڈے کو ہمارا درس قرآن ہوا کرے گا، اور درس قرآن میں ہم تلاوت نعت اور 50 منٹ کا خطاب کروائیں گے، ہمارے اسکالرز کریں گے، ہمارے دوست کریں گے، اس کی تیاری کی جائے گی، اس دروس قرآن دینے کی باقاعدہ تربیت کی جائے گی۔ اور اس کے لیے ہم نے سٹی آفس کے اندر ہفتہ وار ٹریننگ کلاس کا آغاز کر دیا ہوا ہے۔ ہر سنڈے کو 9 بجے سے 11 بجے تک ہم مختلف شعبہ جات جو ہمارے ہیں ان کی تربیت کے لیے ٹریننگ ورکشاپس کرتے ہیں۔ پہلی ہماری ٹریننگ ورکشاپ دروس قرآن کے حوالے سے ہوئی، اس کے بعد دوسری اگلی جو اب ہوئی ہے وہ مراکز علم اور حلقات درود کے حوالے سے ہوئی، اور اس کے بعد ہم فہم دین باقی چیزوں کے بارے میں انشاءاللہ کریں گے۔ اس اتوار کو ہم نے وقفہ کیا ہوا ہے، اگلی اتوار کو بھی شاید وقفہ کر لیں گے، کیونکہ اگر لگاتار لوگوں کو بلاتے ہیں تو لوگ تنگ آ جاتے ہیں، جس کی وجہ سے ہم نے اس کو اس طرح کیا۔ اس ٹریننگ کے ذریعے ہم انشاءاللہ درس دینے والے اپنے کارکنوں کو، پڑھے لکھے جو ہمارے کارکن ہیں ان کو ہم اس قابل بنانا چاہتے ہیں کہ وہ دروس قرآن بھی دیں، وہ حلقات درود بھی کروائیں، اور وہ مراکز علم کی کلاس کو بھی ٹیچ کریں۔ تو اس طرح جو لوگ ہمارے اس پروگرام کے اندر آئیں گے، آپ دیکھیں کہ اگر آپ عوام الناس کے اندر دیکھیں تو اکثریت لوگوں کو پوچھیں نا کہ طہارت کرنے کا سنت طریقہ کیا ہے، واش روم میں جانا ہے تو پہلے قدم کون سا رکھنا ہے، باہر آتے ہوئے کون سا قدم باہر رکھنا ہے، کیا دعائیں پڑھنی ہے، کوئی طریقہ کوئی پتہ نہیں ہے۔ اگر کسی کی طہارت ہی کامل نہیں ہے تو اس کا وضو کیسے کامل ہوگا، اور جب وضو کامل نہیں ہے تو نماز کیسے ٹھیک ہوگی؟ تو یعنی بنیادی چیزیں بالکل، ہمارے جو بنیادی مسائل ہیں وہ بھی ہمیں نہیں آتے، ہمارے لوگوں کو ان کا بھی ادراک نہیں ہے۔ تو یہ ہمارا فرض بنتا ہے کہ اللہ پاک نے ہمیں شعور دیا ہے، سمجھ بوجھ دی ہے، اور اس چیز کی اہمیت کی قدر ہمارے ذہنوں میں ڈالی ہے، تو ہم پر فرض بنتا ہے کہ ہم زیادہ سے زیادہ لوگوں کو یہ بنیادی چیزیں جو ایک مسلمان کے لیے، مسلمان ہونے کے لیے ضروری ہیں، وہ ہم سکھائیں۔ اور مرکز علم کی جو کلاس ہے اس کے اندر یہ ساری چیزیں، سارے چیپٹرز ترتیب کے ساتھ دیے گئے ہیں، اور وہ پڑھائے جاتے ہیں اور سمجھائے جاتے ہیں عام سادہ الفاظ میں۔ تو اس طرح ہم یہ چاہ رہے ہیں کہ ہمارا جو حلقہ درود جہاں پہ چل رہا ہے اسی کو ہم مرکز علم کی کلاس میں کنورٹ کریں، اسی ایک ہی جگہ پر ہمارا حلقہ درود بھی چلے گا 45 سے 40 منٹ، اور اسی جگہ پر ہمارا اسی دن سیم ڈے مرکز علم کی کلاس بھی 30 منٹ 35 منٹ چلے گی۔ اور جتنے لوگ وہ آئیں گے ان سب کو ہم مستوی کارکن، یعنی براڈ کاسٹ لسٹ میں کام کرنے والے کارکن آگے بنائیں گے، اور مہینے کے بعد ایک درس قرآن کریں گے، اور درس قرآن بھی روٹین والا درس قرآن نہیں بلکہ بامقصد، اور لوگوں سے کو اللہ رب العزت کس طرح کی زندگی گزارتے ہوئے دیکھنا چاہتا ہے وہ درس قرآن اس انداز کے ساتھ دیا جائے گا۔ تو ایک میں آپ کو مثال دیتا ہوں کہ ایک ہمارے دوست ہیں، ٹیچر ہیں، وہ کلاس میں بیٹھے اپنے گھر سے نکلے، کہتے ہیں کہ میں اکثر دیکھتا تھا کہ 4-5 لوگ ہمارے گھر کے ساتھ والے گھر میں
کے سامنے چارپائی پہ بیٹھے گپیں لگا رہے ہوتے تھے۔ تو ایک دن میں بھی ان کے پاس جا کر بیٹھ گیا اور ان سے میں نے تھوڑا حال احوال پوچھنے کے بعد یہ سوال کیا کہ آپ بتائیں کہ کیا جب بیوی کے ساتھ صحبت کرتے ہیں، وہ سارے شادی شدہ تھے، تو غسل کیسے کیا جاتا ہے؟ تو انہوں میں سے ایک نے کہا کہ جب غسل کیسے کرنا ہے، جاتے ہیں واش روم میں اور نہا کے واپس آ جاتے ہیں، ہاتھ بس دھوتے ہیں اور پانی جسم پہ ڈالتے ہیں اور آ جاتے ہیں، اور اسی کے دوران جو غلاظت وغیرہ لگی ہوتی ہے وہ صاف کر دیتے ہیں۔ تو دوسرے کو پوچھا، تیسرے کو پوچھا، چوتھے کو پوچھا، تمام نے یہی جواب دیا۔ آپ اندازہ کریں کہ جس بندے کو غسل کرنا سنت کے مطابق نہیں آتا، آپ خواہ اس کے اوپر 20 بار پانی بہا دیں تو وہ بندے کو پاکیزگی نہیں ملتی، اور جو بندہ پاکیزہ نہیں ہوتا اگلے دن وہ بندہ صبح فجر کی نماز بھی پڑھتا ہے، ہو سکتا ہے قرآن مجید بھی پڑھے، اور جتنے سارا دن وہ ایکٹیویٹیز کرتا ہے وہ ساری کی ساری وہ اسی پلیدی کی صورت میں کرتا ہے۔ اور یہ جو ہمارا مرکز علم ہے، یہ اس طرح کے ہمارے بنیادی مسائل جو ہیں ایک مسلمان کو جاننا ضروری ہیں، وہ اس مراکز علم کے اندر ہم بتاتے ہیں، اور اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم ایک میتھڈ اور ایک طریقے کے مطابق چلائیں۔ اگر ہم اس طرح کلاس چلائیں کہ 20 منٹ درود پاک، اچھی طرح اس کو سمجھ لیں، 20 منٹ درود پاک، 20 سے 25 منٹ آپ کر لیں حضور شیخ الاسلام کا کوئی خطاب، اور باقی آدھا گھنٹہ مرکز علم کی کلاس۔ اس طرح کیا ہوگا کہ جو ہم کورس ہمارا مراکز علم کا جو کورس ہے، وہ اگر ہمارا 16 لیکچرز ہیں پہلی کتاب کے اندر، اور 16 لیکچرز ہمارے اگر 16 ہفتوں میں مکمل ہوتے ہیں، تو اس طرح ہمارے 20 ہفتوں کے اندر وہ پہلا سمیسٹر ہمارا مکمل ہو جائے گا۔ اور اس میں جو مرکز علم جہاں ہم قائم کریں گے وہاں پر ہم نے لوگوں کی اٹینڈنس ضرور لینی ہے، تاکہ ہمارے علم میں ہو کہ یہ لوگ ریگولر آ رہے ہیں، اتنے لوگ کم از کم ریگولر آ رہے ہیں اور ہم سے استفادہ حاصل کر رہے ہیں۔ تو اس طرح جتنی یونین کونسلز کے اندر ہمارے حلقات درود چل رہے ہیں، ان کو ہم نے فوراً فی الفور مراکز علم کی کلاسز میں بدلنا ہے، تاکہ ہمارے جملہ ٹارگٹس جو ہیں وہ پورے ہو سکیں، اور جو ہم نتیجہ اخذ کرنا چاہتے ہیں وہ بھی کر سکیں۔ تو اس کے لیے ایک تو پی پی حلقہ جات کے ساتھ میٹنگ کرنا انتہائی ضروری ہے، اور ایک یونین کونسلز کے اندر جا کر ان سارے کام کو تیار کروانا، بریف کرنا، سمجھانا، اور سمجھا کر اس کا آغاز کرنا، معلم کو مقرر کرنا، اٹینڈنس لگانا، اور باہر بازار کے اندر فلیکس مکان کے اوپر لگوانا، پھر وہاں پہ LCD وغیرہ کا ارینج کروانا، یہ ساری چیزیں ہم میٹنگ کے اندر طے کرتے ہیں۔ تو اس لیے گزارش یہ ہے کہ جہاں جہاں پر بھی ہمارا حلقہ درود چل رہا ہے، اب ہم اس کو کوشش کر کے مرکز علم کے اندر کنورٹ کریں گے، یعنی ٹائٹل ہمارا مرکز علم چلے گا، اور اس مرکز علم کے اندر ہی ہم حلقات درود بھی کریں گے، اس مرکز علم کے اندر ہی ہم مرکز علم کا سلیبس بھی پڑھائیں گے، اور اسی مرکز علم کے اندر ہم ماہانہ درس قرآن کا آغاز اہتمام بھی کریں گے۔ تو تمام جو ہمارے تنظیمی احباب ہیں ان سے گزارش ہے کہ اس طریقے کے ساتھ اب ہم حلقات درود کو شروع کریں اور اس کی طرف جائیں، تاکہ جو ہمارے مقاصد ہیں 1 کروڑ لوگوں کو نمازی بنانا اور 1 کروڑ لوگوں کو احیاء دین اور مستوی معاشرے کے قیام کے لیے تیار کرنا، اس منزل کو ہم جلد از جلد حاصل کر سکیں۔ بہت شکریہ، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔